بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ محترم ناظرین حضرات، آج انشاءاللہ میں حجیت حدیث کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ احباب کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں حکم ارشاد فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن پاک اتارا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں پر واضح کر دیں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف اتارا گیا۔ اس آیت مبارکہ کی تشریح اور توضیح سے پہلے میں نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میرے اس موضوع پر جو کچھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں مزید اس کی وضاحت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ آگاہ رہو، بے شک میں قرآن دیا گیا ہوں اور اس کی مثل ایک اور چیز دیا گیا ہوں، اور وہ ہے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جیسے قرآن حجت ہے ایسے ہی حدیث بھی حجت ہے، جیسے قرآن اللہ کی وحی ہے ایسے ہی حدیث بھی اللہ کی وحی ہے۔ قرآن وحی جلی ہے تو حدیث وحی خفی ہے۔ قرآن کا انکار بھی کفر ہے اور حدیث کا، سنت کا انکار بھی کفر ہے۔ یہ متفقہ مسئلہ ہے سب علماء کے نزدیک۔ اللہ رب العالمین ہمیں عملی طور پر بھی اس مسئلے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی جب یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، فرمایا کہ یہی لوگ امن والے ہیں، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام جمع ہو گئے اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اینا لم یلبس ایمانہ بظلم، کون ہے ہم میں سے کہ جو ایمان لانے کے بعد اس سے غلطی سرزد نہ ہوئی ہو؟ تو کیونکہ صحابہ اکرام نے اس آیت مبارکہ سے میں ظلم سے مراد وہ گناہ کو لیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ نہیں ہے جو تم سمجھے ہو، بلکہ کیا تم نے سیدنا لقمان علیہ السلام کا قول نہیں پڑھا کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ اکرام مادری زبان عربی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میں ہیں، آپ کے تلامذہ ہیں، لیکن قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کا مفہوم اس وقت تک صحیح نہیں سمجھ سکے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توضیح اور وضاحت نہیں فرما دی۔ قرآن پاک کی وہی تشریح و توضیح معتبر ہوگی جو سنت رسول اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہوگی۔ ایک مثال میں اور پیش کروں گا۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ کہا کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، تمہاری آواز نبی کی آواز سے دھیمی ہونی چاہیے، تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، وگرنہ میں تمہارے اعمال کو ضائع کر دوں گا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابی رسول ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے مسجد آنا چھوڑ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازوں میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی غیر حاضری کو محسوس کیا تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ ثابت بن قیس نہیں آ رہے، ان کا پتہ کرو، بیمار تو نہیں ہو گئے، کہیں سفر پر تو نہیں چلے گئے۔ صحابی جاتے ہیں، دریافت کیا کہ مسجد میں نہیں آئے تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ انی من اہل النار، میں تو جہنمی ہو چکا ہوں۔ صحابی رسول ہیں، کوئی تبصرہ نہیں کیا، بلکہ ویسا ہی کلام آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کر دیا کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ کہنا ہے کہ انی من اہل النار۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاس لے کر آؤ۔ صحابی جاتے ہیں، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ پوچھا کیا وجہ ہے، مسجد میں نہیں آتے؟ کہا اللہ کے نبی انی من اہل النار، میرے تو سارے عمل برباد ہو گئے، میں تو جہنمی ہو چکا ہوں۔ آپ نے وجہ پوچھی تو کہا اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے پست رکھو، دھیما رکھو، تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے، اگر ایسا ہو گیا تو میں تمہارے اعمال کو برباد کر دوں گا۔ اللہ کے نبی میری آواز قدرتاً فطرتاً بلند ہے، میں آہستگی سے بھی بولتا ہوں تو میری آواز آپ سے اونچی ہو جاتی ہے، مسجد گونج پڑتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ نہیں ہے جو تم سمجھے ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے سامنے میری حدیث اور میری سنت آ جائے اور وہ میری حدیث اور سنت کو چھوڑ کر اپنے کسی بڑے امام بزرگ کی بات کو مقدم رکھے تو اس کے اللہ رب العالمین اعمال کو برباد کر دیں گے، کیونکہ اس نے میری آواز کو، میری حدیث کو، میری سنت کو اس نے نیچا کر دیا اور اپنے امام بزرگ کی اس نے بات کو اونچا کر دیا، اس لیے اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو برباد کر دیں گے۔ اور جہاں تک تیرا تعلق ہے، انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ، اے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جہنمی نہیں ہے بلکہ تو جنتی ہے۔ اما ترضی ان تعیشۃ حمیدہ وتکتب شہیدہ وتدخل الجنہ، فرمایا کہ جب تک زندہ رہو گے کبھی پریشانی نہیں آئے گی، اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائیں گے، اور ادھر سے روح پرواز ہوگی، ادھر سے اللہ اپنی جنت کا مہمان بنا لیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابی رسول ہیں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مادری زبان بھی عربی ہے، لیکن قرآن پاک کا مفہوم اس وقت تک صحیح نہیں سمجھ سکے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک سے اس کی توضیح اور وضاحت نہیں فرما دی۔ اسی طرح صحابہ کرام کے نزدیک حدیث کی کیا اہمیت تھی، آپ اندازہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے دو حصوں میں الگ الگ واعظ و تبلیغ کے لیے بھیجا۔ ایک دن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر سوار ہو کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حال احوال دریافت کرنے کے لیے تشریف لائے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص ہے جو زنجیروں میں جکڑا پڑا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سلام دعا کرنے کے بعد پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو پہلے عیسائی تھا
پھر مسلمان ہو گیا اور پھر یہ مرتد ہو کر دوبارہ عیسائی ہو گیا ہے، اسے میں نے زنجیروں میں جکڑ دیا ہے، اس وقت تک جکڑا رہے گا جب تک یہ تائب نہ ہو جائے اور دوبارہ قبول اسلام نہ کر لے۔ اور فرماتے ہیں کہ سواری سے نیچے اتر آئیے، آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس وقت تک اپنی سواری سے نیچے نہیں اتروں گا جب تک کہ آپ اللہ کی کتاب کے مطابق اس کے درمیان فیصلہ نہیں فرما دیتے۔ اب یہ بات سوچنے کی ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت تک نیچے نہیں اتروں گا، آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ آپ اس کے بارے میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں فرما دیتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے معاذ بن جبل، اللہ کی کتاب کا کیا فیصلہ ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کا فیصلہ یہ ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ۔ حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنا دین بدلے گا، مرتد ہوگا، اس کی سزا زنجیروں میں جکڑنا نہیں ہے بلکہ اس کی سزا اسے قتل کر دینا ہے۔ تو یہ حدیث پاک کو حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ جب تک آپ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، تو گویا کہ صحابہ کرام بھی جیسے قرآن کو حجت سمجھتے تھے ایسے ہی حدیث رسول کو حجت سمجھتے تھے، اور جیسے قرآن کا انکار کفر سمجھتے تھے ایسے ہی حدیث کا انکار بھی کفر سمجھتے تھے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔